کل پاکستان کی ایک ماں کو اپنے جوان بچے کی لاش پر روتے ہوئے دیکھا۔ کل ایک عام پاکستانی کا خون سڑکوں پر بہتے ہوئے دیکھا۔ کل ایک عام پاکستانی کی جلتی ہوئی لاشیں ایمبولینس میں ڈلتے ہوئے ہم نے دیکھی۔ اور اسی وقت اسلام آباد میں پاکستان کے عوام پر آئی ایم ایف بجٹ کی صورت میں ایک اور ٹیکس بم پھینکنے کی تیاری کی جا رہی، اور دوسری طرف پاکستان کا اصل ریپرزینٹیٹو اڈیالہ جیل میں انصاف کا منتظر ہے اور آج بھی قید تنہائی میں ہے۔ یہ تینوں واقعات علادہ نہیں ہیں۔ اگر آپ ان کے لنک کو سمجھ جائیں تو آپ کے سامنے فارم 47 کی اس جعلی حکومت کا چہرہ بے نقاب ہو جائے گا۔ ایک طرف لاشیں ہیں، ایک طرف جیل کی دیواریں ہیں، اور ایک طرف پیٹرول لیویز ہے اور بھوک ہے، اور ان سب کے بیچ کھڑا ہے ایک عام پاکستانی جس کا ووٹ بھی کمزور ہے، جس کا خون بھی سستا ہے، اور جس کی روزی بھی اب نشانے پر ہے۔ تو آج ہم پاکستان کے ان تین زخموں کی بات کریں گے: کوئٹہ بلاسٹ، آئی ایم ایف بجٹ، اور عمران خان ان اڈیالہ جیل۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کوئٹہ بلاسٹ کی۔ رپورٹس کے مطابق ریلوے ٹیکس کے قریب ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا جس میں 24 سے زیادہ لوگ اپنی جان گنوا بیٹھے، 70 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں، اور یہ صرف نمبرز نہیں ہیں، ہر نمبر کے پیچھے ایک فیملی ہے، ایک ماں ہے، ایک بیٹا ہے، اور ایک وہ باپ ہے جو روزی کے لیے گھر سے نکلا تھا اور اب اس کی لاش گھر میں واپس آ رہی۔ کل میں ہم نے دردناک مناظر دیکھے، جلتی ہوئی لاشیں دیکھی، ایمبولینس کا شور، دھواں، اور ہاسپٹلز میں پاکستانی اپنوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، اپنوں کی لاشیں ڈھونڈ رہے ہیں، اور اس اسٹیٹ کا، اس سسٹم کا وہی گھسا پٹا رسپانس آتا ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کی انویسٹیگیشن کروائیں گے، دشمن کے عزائم ناکام ہوں گے، سیکیورٹی ہائی الرٹ پر ہے۔ یہ سیکیورٹی ان واقعات کے بعد ہائی الرٹ پر کیوں ہوتی ہے؟ واقعات سے پہلے اس کو لو الرٹ کون کرتا ہے؟ پاکستان کے انٹیریئر منسٹر ہیں محسن نقوی۔ ٹائم لائن یہ بتاتی ہے کہ جب بمبرز یہ سب کچھ پلان کر رہے تھے، محسن نقوی اس وقت ایران میں میڈیشنز کروا رہے تھے، جو کہ ان کا کام ہی نہیں ہے۔ ان کی جاب ہے پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی کو دیکھنا۔ ان کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ ایران میں جا کر میڈیشن کرے؟ اگر کوئی بھی مہذب معاشرہ ہوتا تو ابھی تک یہ انٹیریئر منسٹر ریزائن کر چکے ہوتے، پر میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ ایسے بے شرم آدمی ہے کہ بالکل بھی ریزائن نہیں کریں گے اور ایک اور پریس کانفرنس کر دیں گے جیسے انہوں نے پچھلی دفعہ کی۔ سنتے ہیں کہ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کیا کہا۔ کسی آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے، ان کے لیے کوئی لمبی چوڑی ہمیں سائنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ان سے کوئی سوال کر سکتا ہے کہ اس ایس ایچ او کا کیا ہوا؟ کیا ان سے کوئی استعفیٰ مانگ سکتا ہے؟ ان کو کسی طرح سے آپ اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتے ہیں؟ ایک پریس کانفرنس کریں گے اور چلے جائیں گے، اور اگلے بلاسٹ کا ویٹ کیا جائے گا۔ ٹیررزم کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ ایک عام آدمی کا قتل غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، ناقابل معافی عمل ہے۔ پر بلوچستان میں ہی کیوں تھوڑے دنوں بعد ایسی ہیڈ لائنز ہمارے سامنے آ جاتی؟ بلوچستان کا ایشو صرف سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے، بلوچستان کا ایشو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ایشو، وہاں کے عوام کے حقوق کا ایشو ہے، وہاں کی عوام کی ریپرزنٹیشن کا ایشو ہے، وہاں کے جسٹس سسٹم کے فیلئر کا ایشو ہے۔ دیکھیے، کسی بھی ایریا میں سیکیورٹی صرف بندوق سے نہیں آ سکتی، اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ وہاں کی عوام کا اس کی حکومت پر ٹرسٹ ہو، وہاں پر انصاف ہوتا ہوا نظر آئے، وہاں کے عوام کے حقوق انہیں ملتے ہوئے نظر آئے، وہاں کی عوام کی ریپرزنٹیشن ہمیں نظر آئے۔ جب بھی عوام اور اسٹیٹ میں ٹرسٹ ختم ہوتا ہے تو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز اس کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں، ان کے لیے ریکروٹمنٹ بڑی آسان ہو جاتی ہے، اور پھر اسی طرح کے حالات بن جاتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اڈیالہ جیل پر، جہاں پر قیدی نمبر 804 عمران خان، جسے پاکستان کی عوام نے 2/3 سے زیادہ اکثریت دے کر کامیاب کیا، وہ جیل میں پابند سلاسل ہے، اور وہ قید تنہائی میں ہے۔ اس کی ڈاکٹرز کے پاس ایکسس نہیں ہے، اس کی اپنی فیملی کے ساتھ ایکسس نہیں ہے، اس کی اپنی پارٹی کے ساتھ ایکسس نہیں ہے، ان کی اپنی لائرز کے ساتھ ایکسس نہیں ہے۔ انہوں نے اپیلز فائل کرنی ہے، انہوں نے پٹیشنز فائل کرنی ہے، مگر ان کے وکیل خان صاحب سے وکالت نامے پر دستخط تک نہیں کروا پا رہے۔ ان کی آنکھ کا معاملہ اتنا کمپلیکس ہو گیا ہے، پورا پاکستان شور مچا رہا ہے، ہیومن رائٹس ایجنسیز اس بارے میں پریشان ہیں اور اپنی آواز بلند کر رہی ہیں، مگر اس فارم 47 کی جعلی فسطائیت کی حکومت کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور وہ ہر روز قانون اور آئین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 9 اور 14 لائف اور لبرٹی اور ڈگنیٹی کو پروٹیکٹ کرنے کی گارنٹی کرتا ہے، مگر یہاں پر آئین اسی وقت استعمال ہوتا ہے، اور آئین میں تبدیلی بھی فوراً کر دی جاتی ہے جب
رولنگ ایلیٹ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. اس وقت ایم این ایز کو بھی کروڑوں روپے عوام کے پیسوں میں سے ہی دیے جاتے ہیں یا ان کو ڈرائے دھمکایا جاتا ہے اور اپنی مرضی کی ترامیم کر لی جاتی ہیں. مگر جب ایک عام آدمی کے، ایک ایکس پرائم منسٹر کے حقوق کی باری آتی ہے تو ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں. لا کا مطلب بدلہ نہیں ہے، جیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کی ڈگنیٹی کا قتل کر دیا جائے، سزا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک پرزنر کی ہیلتھ کو نگلیکٹ کر دیا جائے. تو عمران خان صاحب کے بارے میں ہماری ڈیمانڈ بڑی سمپل ہے کہ ان کو ڈاکٹرز کی ایکسیس دی جائے، ان کی فیملی کی ایکسیس دی جائے، ان کے لائرز کی ایکسیس دی جائے، اور ان کے پارٹی کے جو عہدیداران ہیں ان کی ایکسیس خان صاحب تک ہونی چاہیے. اور یہ سب خان صاحب کے اپنے حقوق ہیں جو پاکستان کا آئین اور قانون انہیں دیتا ہے. اب یہاں پر سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے تو ایک عام قیدی کے ساتھ جیلوں میں کیا سلوک کیا جاتا ہوگا، جن کے پاس کوئی میڈیا کی طاقت نہیں ہے، جن کے پاس ریسورسز نہیں ہے کہ ان پر ہونے والا ظلم وہ عوام کے سامنے رکھ سکیں. اب آ جاتے ہیں بجٹ کی طرف. ڈان کی رپورٹ کے مطابق آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے 17.145 ٹریلین روپیز کا فیڈرل ریونیو ٹارگٹ سیٹ کر دیا ہے. پیٹرولیم لیوی میں 18% ہائیک کی بات کی جا رہی ہے اور اتھارٹیز یہ بھی مان رہی ہیں کہ 40% جو پاپولیشن ہے وہ ونربل، یعنی 40% سے زیادہ پاپولیشن جو ہے وہ غربت کی لکیر کے نیچے آ جائے گی. اب یہاں پر ایک عام آدمی کے لیے اس کا مطلب بڑا سمپل ہے کہ وہ جب پیٹرول ڈلوانے جائیں گے ان کی جیب پہ ڈاکہ ڈالا جائے گا، وہ بجلی جلائیں گے ان سے پیسہ چھینا جائے گا، وہ سیلری لیں گے ان کی جیب سے پیسہ نکالا جائے گا، وہ بزنس کریں گے ان سے پیسہ چھینا جائے گا، وہ روٹی کھائیں گے پھر بھی انڈائریکٹ کے ذریعے ان کی جیب سے پیسہ نکال لیا جائے گا. آخر پاکستان کے ایک کسان کو، ایک مزدور کو، ایک رکشہ ڈرائیور کو، ایک شاپ کیپر کو ہی ہر سال یہ قربانی کیوں دینی پڑتی ہے؟ اس پر ہی ٹیکس کا مزید بوجھ ہر سال کیوں ڈالا جاتا ہے؟ بدلے میں ان کو ملتا کیا ہے؟ سیکیورٹی ملتی ہے، کوئٹہ میں آپ حال دیکھ لیں. جسٹس ملتا ہے، اڈیالہ کا آپ حال دیکھ لیں. دیکھیے ایک پاکستانی جب صبح اٹھتا ہے تو وہ سوچتا ہے پیٹرول بھی مہنگا ہے، کرائے بھی مہنگے ہیں، بجلی کے بل اتنے زیادہ ہیں، بچوں کی اسکول کی فیس اتنی زیادہ مہنگی ہے، ہاسپٹلس کے بل اتنے زیادہ ہیں، اور روزگار ہے نہیں، مزید ٹیکسیشن ان پر لگائی جا رہی ہے، مزید لیویز ان پر دن بدن لگائی جا رہی ہیں. کیونکہ اس فارم 47 کی جعلی حکومت کو آپ اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرا سکتے، کیونکہ یہ عوام کے ووٹ سے نہیں آئے اور نہ انہیں اس بات کی پرواہ ہے کہ انہوں نے واپس عوام میں جانا ہے. وہ ایک دفعہ پھر چور دروازے سے کسی کے بوٹ پالش کر کے پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے پھر اقتدار میں آ جائیں گے. بجٹ کے اس معاملے میں ہماری ڈیمانڈ بہت ہی سمپل ہے کہ آئی ایم ایف بجٹ میں عوام پر نیا بوجھ ڈالنے سے پہلے ایلیٹ سٹرکچر، پریویلیجز، ویسٹفل سپینڈنگ اور پاورفل سیکٹر سے ریئل کنٹریبیوشن لیا جائے. ان منسٹر سے، ان بیوروکریٹ سے، ان جنرل سے پروٹوکول کیوں نہیں چھینا جاتا؟ ان کے مراد کم کیوں نہیں کیے جاتے؟ ایک عام آدمی کو ہی بلی کا بکرا کیوں بنایا جاتا ہے؟ اور اس کے بدلے میں انہیں صرف ذلت اور رسوائی اور مشکلات اور بے روزگاری ہی ملتی. اسی سوچ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.